اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 182۔ ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، البتہ جس شخص کو خوف ہو کہ وصیت کرنے والا بے جا طرفداری کر رہا ہے، ناجائز طرفداری کر رہا ہے، یعنی وصیت کرنے والا نادانستہ طور پر غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، او اسمن یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی دانستہ طور پر غلطی کا جان بوجھ کر غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ پہلے تھا کہ بغیر جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے وہ غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ او اسمن یا جان بوجھ کر غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، فاصلح بینہم، پھر وہ شخص ان کے درمیان صلح کرا دے، یعنی مرنے والا وصیت کرنے میں خطا کر رہا ہو تو دوسرا اس سے منع کر کے اسے درست کر دے، یا اگر وہ مر گیا تو جو آدمی بھی اس فساد کو ختم کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وصیت میں جہاں غلطی کی گئی ہے اس کو درست کر دے۔ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی وصیت کو درست کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے غلط کو صحیح کیا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ رب العزت گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر کے ان پر رحمت فرما دیتے ہیں، تو جو آدمی اصلاح کی غرض سے ایک برائی سے سب کو ہٹا دے گا تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر کے اس پر رحمت تو ضرور فرمائیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اس کا یہ فعل بخشش اور رحمت کا سبب بن جائے گا۔ اگر وصیت میں کسی وارث کی ناجائز طرفداری کی گئی ہو یا وصیت خاندان والوں میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن رہی ہو تو مصالحت کرانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ فعل اس کی اپنی بخشش اور رحمت الہی کا سبب بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔